السلام علیکم دوستوں، میں حمزہ یعقوب اس وقت ضیاء ادب کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ضیاء ادب کے ایڈمن ضیاء الرحمان موجود ہیں۔ کچھ عرصے سے انہوں نے غالب کی شاعری کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے یوٹیوب پہ، جس میں غالب کی مختلف غزلیات کی تشریح اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ تو میرے ذہن میں اس حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو میں ان سے کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ تو جی ضیاء بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ غالب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں، کئی جو ہے وہ لوگوں نے شرح لکھی اس کی، جو کتابی شکل میں مل بھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا محرکات ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے جب غالب کو خود پڑھنا شروع کیا، مطلب مجھے شاعری کا بھی بچپن سے شوق اس طرح سے نہیں تھا۔ بی ایس سی کے بعد مجھے جو ہے وہ اس کا تھوڑا شوق شروع ہوا، تو تب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اور جب پڑھنا شروع کیا تو ظاہری بات ہے، غالب نقش فریادی سے جب میں نے شروع کیا تو شعر تو کیا کسی مصرے کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے پھر جو ہے وہ کتابیں دیکھیں، تھوڑی بہت لائبریری میں جایا کرتا تھا، تو وہاں بہت ساری جو ہے وہ شرح پڑھی ہوتی تھیں، لیکن ان کو پڑھ کر بھی مطلب سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ان کی ورڈنگ بھی اتنی مشکل ہوتی تھی کہ وہ بھی ایک عام بندے میرے جیسے جو مطلب کہہ لے کہ مبتدی کے لیے جو ابھی شروع کیا ہے، جس نے شاعری کو سمجھنا، اس کو وہ سمجھ نہیں تھی آتی۔ پھر اس کے لیے مجھے ڈکشنری دیکھنا پڑتی تھی، وہ بڑا ایک مشکل سا کام تھا۔ تو پھر جب میں نے خیر وہ مشکل کسی طرح عبور کر لی، مختلف چیزوں سے، مختلف کہہ لیں کہ طریقوں سے میں نے شاعری کو سمجھا، اور پھر جب مجھے سمجھ آئی تو میں نے سوچا کہ یار اس کو لوگوں کے لیے آسان کرنا چاہیے۔ تو مین مقصد تو میرا یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان تک غالب پہنچایا جائے۔ جو آپ جیسے شعراء حضرات ہیں، یا جو کہ ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ادیب ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ ہی ادبی ہے، ان کے لیے تو شاید غالب کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا اڑنا بچھونا جو ہے وہ شاعری ہے، ادب ہے۔ لیکن عام انسان، ایک عام بندہ جس کی اس طرح سے بہت زیادہ کتابوں سے بھی رسائی نہیں ہے، بہت زیادہ ادبی بھی وہ نہیں ہے، لیکن وہ غالب کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مواد فراہم کیا جائے۔ تو میں نے ویڈیوز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دیکھنا شروع کی، تو مجھے کوئی مطلب کام نہیں ملا ویڈیو فارم میں غالب پر۔ تو تب سے میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ یار میں غالب کی ویڈیوز میں جو ہے وہ، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کتاب کا تو اس طرح سے دور ہے نہیں، لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں، تو ویڈیو فارمیٹ میں جو ہے وہ غالب کی تشریح جو ہے وہ شرح جو ہے وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ تو یہ میرا مقصد تھا اس کو کرنے کا۔ جی، آپ نے بات کی کہ جب کوئی عام شخص غالب کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور پہلی غزل سے ہی اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، تو آپ نے کہا کہ پھر میں نے یہ مشکل جیسے تیسے عبور کر لی، یعنی جب آپ نے شرح دیکھیں اس میں بھی یعنی جو اردو استعمال کی جاتی ہے وہ پرانی ہے، ظاہر ہے زیادہ تر جو شرح ہیں یعنی شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھی ہے، حسرت موہانی نے، نظم طباطبائی نے، اور بھی کئی، غلام رسول مہر نے۔ تو آپ نے پھر اس مشکل کو کیسے عبور کیا؟ آپ جو ویڈیوز بناتے ہیں اس کا جو سورس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، آپ کسی کتاب سے دیکھتے ہیں کیا؟ ذرا وہ اگر آپ بتانا چاہیں۔ بیسکلی جو میں نے سمجھنا شروع کیا، تو ظاہری بات ہے میں از خود تو غالب کو نہیں سمجھ سکا، اور سمجھ سکتا کوئی بھی ایک عام شخص، کیونکہ اس کی ایک تو ورڈنگ مشکل ہوتی ہے، پھر سیکنڈلی اس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ایک عام بندے کے لیے پہلی دفعہ میں ہی اس کو پا لینا بڑا مشکل کام ہے، وہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے بھی جو ہے وہ یہ جو جن شارحین کے آپ نے نام لیے، نظم طباطبائی ہیں، حسرت موہانی ہیں، غلام رسول ہیں، سلیم یوسف چشتی ہیں، اور آسی ہیں، بے خود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بڑے گمنام قسم کے شاعر میں نے ڈسکور کیے غالب کے، عبد الواجد نام ہے ان کا، اور انہوں نے بھی 1902-3 کے آس پاس ان کی شرح لکھی۔ تو ان کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ ایک ورڈ کو جو ہے، جو غالب کا فارسی اوریجن کا ورڈ ہے، اس کی تمام ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوتی ہیں، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا، اس سے مجھے کافی ہیلپ ہوئی۔ تو بیسیکلی میں نے پڑھی شرح ہی، لیکن میں نے ملٹیپل شرح پڑھی، اور اتنا ٹائم ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا۔ اور میں نے جب پڑھی، میں بی ایس سی کے بعد میرا 1 سال فری تھا، فارغ تھا میں، تو اس دوران میں نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیا، اور کام بھی، مصروفیت تھی بھی کوئی نہیں،
تو اور یہ بڑا آپ کو پتا ہے کہ کلاسیکل شاعری پڑھنا یہ بڑا بورنگ کام ہے، ڈرائی کام ہے، کیونکہ اس میں اس طرح سے آپ کو اگر بہت ڈیپ انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کنسسٹنسی سے نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کو بڑا کہہ لیں کہ انیشلی تو جبر کر کے اس کو جو ہے وہ پڑھا، لیکن پھر جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو کرتے رہتے ہیں. تو میں نے پڑھی وہ شرح ساری جو جن کا آپ نے نام لیا. تو لیکن یہ ہے کہ جب میں نے وہ ساری پڑھ لی تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں نے جس مشکل سے پڑھی ہیں ہر بندہ اس مشکل سے گزر نہیں سکتا یا گزرنا نہیں چاہتا یا گزرے گا نہیں، تو غالب تو ان تک پہنچے گا ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا بندہ جس کو تھوڑی بہت، جس نے کوئی اسکول کالج میں گیا ہے یا ہلکا پھلکا شعر و شاعری سے لگاؤ ہے، لگاؤ نہیں بھی ہے، ہلکا مطلب اس اسکول کالج میں گیا ہوا ہے، غالب ایک ایسا بندہ ہے کہ ہر بندہ اس کے نام سے واقف ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہے کہ مجھے غالب کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، چاہے اس کا شاعری کا بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے، بالکل ایسا. لیکن اتنا بڑا، انہیں سے آپ اس کی عظمت کا، بڑائی کا اندازہ لگائیے غالب کا. لیکن المیہ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اتنا بڑا شاعر، اور اگر آپ کسی بندے کو آپ مطلب بندے کو کہیں یار مجھے غالب کو 4-5 شعر سناؤ تو نہیں سنا پائے گا. اور اگر کوئی 4-5 سنا دے گا ان میں سے بھی 2-4 ایسے ہوں گے جو اس کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے، صرف وہ چل رہے ہیں تو سنے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا بڑا شاعر عوام تک پہنچا ہی نہیں. اور اس کی ایک ریزن تو غالب خود ہیں کہ انہوں نے لکھا اپنے آپ کو مشکل کیا، انہوں نے فارسی تراکیب جو ہیں وہ چیزیں زیادہ استعمال کی. اور آج کیونکہ اب ہمارے دور میں فارسی تقریباً ترک ہو چکی ہے، اپنی مطلب عام نہیں رہی. پہلے تو کیونکہ مدرسوں میں بھی فارسی پڑھائی جاتی تھی، اسکولوں میں بھی فارسی کا سبجیکٹ ہوتا تھا، اور آج سے 50-60 سال پہلے تو فارسی باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی. تو اس دور تک تو شاید اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن آج کل کے دور میں فارسی جو ہے اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے. تو ایک تو فارسی غالب نے خود مطلب جس دور میں ان کے دور میں بھی خیر شعراء کا یہی کہنا تھا کہ یہ ان کا کہا یا آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. تو مطلب لیکن اور دوسری چیز جو مجھے لگا اس کو مشکل بنایا وہ بنایا شارحین نے. اچھا. اور وہ اس طرح کہ شارحین نے بھی عام لوگوں کے لیے شرح نہیں کی. مجھے جو لگا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے جو لگا کہ انہوں نے بھی موٹی موٹی ٹرمینالوجیز استعمال کی، مختلف صنعتوں کا بتایا، ٹھیک ہے، جس کا عام بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب مجھے جو لگا وہ انہوں نے عام عوام کی بجائے اپنے علمی و ادبی حلقوں میں دھاگ بٹھانے کے لیے کہ ہاں بھی میں نے غالب پہ کام کیا ہے. اور جب بڑے شعراء نے سنا یا علمی ادبی حلقوں نے سنا، ان کو تو ظاہری بات ہے ساری چیزیں سمجھ آتی ہوں گی، اس میں یہ صنعت ہے، یہ ایسے ویسے، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہ لگا کہ میں نے جب شاعری پڑھنا شروع کی اور وہاں جہاں آیا نا کہ یہ صنعت ایہام، تجنیس تام، میری بلا جانے کیا ہوتا ہے. تو مجھے تو شعر کی مطلب ویسے اچھا خاصا مطلب سمجھ آ رہا تھا، یہ صنعت میں پھنس گیا آگے. میں کہ یار یہ اتنا موٹا لفظ یہ کیا ہے جو غالب نے کہہ دیا، ٹھیک ہے. تو بجائے اس لفظ کا استعمال کیے آپ اس کو سمپل بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے، تو عام عوام تک اس کا مطلب پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، جب ایک بندے کا تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، صنعتوں کی طرف بھی پھر وہ آ جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یعنی ظاہر ہے کیونکہ شعر کی جو شرح ہوتی ہے ایک تو اس میں چلے مفہوم، معنی اور اس کی یعنی تشریح آتی ہے، لیکن اس میں پھر اس کی معنوی اور فنی اور فکری ہر حوالے سے خوبیاں بھی تو ڈسکس کی جاتی ہے. تو فن کے ذیل میں تو یہ ظاہر ہے صنعتیں آئیں گی. تو آپ اگر اس طرح سے ہو کہ یعنی وہ شعر کی تشریح بھی کی جائے اور اس میں جو اس طرح کی فنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، اگر اس طرح سے ہو. یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں صرف صنعتوں کے ان کی ٹرم کا نام یوز کیا گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ ہوتی کیا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ شارح کا جو مخاطب ہے وہ عام بندہ نہیں ہے. کیونکہ عام بندے کو اگر وہ سمجھا رہا ہوتا تو وہ اس ٹرم کا، اس صنعت کا مطلب بھی ساتھ میں بتاتا کہ بھائی اب اگر ایہام گوئی ہے، فرض کریں جی یہاں غالب نے ایہام گوئی سے کام لیا ہے. اب عام بندے کو تو نہیں پتا ایہام کو، یہ تو آپ اس کے قاری کے ذہن میں کوشچن مارک چھوڑے جا رہے ہیں. اگر میرا ٹارگٹ عام بندہ ہے کہ غالب میری شرح عام بندہ بھی سمجھے، تو میں اگر ایہام گوئی کا نام لوں گا تو ساتھ میں بتاؤں گا کہ یار ایہام گوئی یہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ یہ نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مخاطب جو ہے یا آپ کا جو پرپز ہے وہ عام عوام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب تک آپ نے کتنی غزلیات کی تشریح کر لی ہے اور آپ کا کیا پلان ہے، لائے عمل کیا ہے؟
کیا آپ نے پورے غالب کے پورے کلام کی تشریح کرنی ہے؟ کچھ غزلیات جو زیادہ فارسیدہ ہیں، جن میں فارسی کی ترکیب زیادہ استعمال کی گئی ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے، کیا آپ کا میرا مقصد جو ہے وہ ابھی تک تو یہی ہے کہ غالب کے پورے دیوان کی جو اردو دیوان ہے اس کا مکمل ترتیب وار جو ہے میں اس کی غزلیات کی تشریح کروں، اور پہلی 9 غزلیں جو ہے وہ میں کر چکا ہوں، باقی انشاءاللہ کچھ پائپ لائن میں ہیں اسٹل، ان پہ کام چل رہا ہے، تو کوشش ہے کہ ان کو جلد از جلد، لیکن ایک آدھ ہفتہ لگ جاتا ہے ایک آدھ غزل میں، کیونکہ ظاہری بات ہے اور معاملات بھی ہیں زندگی کے۔ وہ غالب کا شعر ہے نا کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں، تو فکر دنیا جو ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہے، تو اس کی وجہ سے کام جو ہے ذرا سلو ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرا ارادہ یہی ہے کہ میں ساری دیوان کی جو ہے وہ ترتیب وائز اس کی تشریح کروں، اور ایک ایک شعر کی، مطلب اس میں کوئی شعر سکپ نہ کروں۔ اگر ایک غزل جو ہے اس میں 10 11 12 شعر ہیں تو سب کی تشریح کی جائے۔ اگر کوئی اس ایک غزل کو سننا چاہ رہا ہے اور میں نے ایک شعر چھوڑ دیا تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو چونکہ آپ نے کافی ساری شرحیں پڑھی، جیسے آپ نے بتایا ویڈیوز بنانے کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ عام آدمی کے لیے ہے، جس میں وہ موٹی موٹی تراکیب بھی نہیں ہوں گی اور اس طرح لٹریری ٹرمینالوجیز بھی نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی بھی تو ان کی وضاحت کی جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ تو کیا ان فیوچر کسی کتاب کی بھی امید کی جا سکتی ہے آپ سے؟ نہیں، کتاب کا کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف چھوٹی سی ادب کی خدمت کے حوالے سے ہے کہ میں ویڈیو فارمیٹ میں غالب کو آسان کر کے عام عوام تک پہنچا دوں، اور یہ میں جتنی بھی تشریح کرتا ہوں، ویڈیوز بناتا ہوں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں جو پڑھے لکھے جو علم و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو شاعر حضرات ہیں، میں ان کو یہ تشریح بتانا یا سکھانا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو میری تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد، میرا ٹارگٹ جو ہے وہ عام عوام ہے، کہ جن کو کتاب تک رسائی نہیں ہے، یا کتاب رسائی خیر اپنی مرضی سے ہی ہے، پڑھنا چاہیں تو کتابیں مل ہی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رجحان نہیں ہے ان کا کتاب کی طرف، وہ لوگ، اور پھر جو لوگ مشکل چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، یا مشکل چیزیں پڑھ کے وہ غالب کے قریب آنے کے بجائے غالب سے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ میرا مقصد ہے کہ لوگ غالب سے بھاگیں نہیں، غالب کو سمجھیں، وہ جتنا بڑا شاعر ہے اس کی شاعری پڑھ کے بھی ان کو سمجھ آئے کہ اچھا، ان کو وجہ بھی سمجھ آئے کہ غالب کیوں بڑا شاعر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء بھائی، آپ نے بڑی عمدگی سے وضاحت کی کہ آپ غالب پہ کیوں کام کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی کام کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ اس کے پیراڈائم میں اسے دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو لٹریری ایکیڈیمک شرحیں لکھی جاتی ہیں ان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، اور ان کی ایویلیویشن کا بھی ایک اپنا پروسیجر ہے، لیکن ظاہر ہے عام آدمی سے جو کمیونیکیشن ہے جو نصابی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں، یعنی کچھ ہیں شرحیں جو کریٹیو بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ نصابی ہی ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ وہ ادبی حلقوں تک اپنی بات کو رکھتے ہیں، اور واقعی اس طرح کی زبان زیادہ تر شہروں میں یہی زبان استعمال کی گئی ہے جو آج کے عام آدمی کے لیے، جو جنریشن زیڈ ہے یا جنریشن الفا ہے، ان کے لیے بالکل ہی آپ کہہ لیں وہ اس سے نامانوس ہیں، بالکل ایک اجنبی زبان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خدمت ہے لٹریچر کی، اور اس کی ایک اسے بالکل ایک یہ نیا پیراڈائم ہے، جس طرح کمپیوٹر ٹیکنالوجی، جو ای بکس اور ان چیزوں کا ٹرینڈ آ رہا ہے، آڈیو بکس، تو ظاہر ہے فیوچر میں ان ویڈیوز کی بڑی اہمیت ہوگی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے بڑا کام شروع کیا ہے، اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کی ویڈیوز کا، آپ ضرور اسے مکمل کریں، اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ میں نے پہلے تو کہا کہ یہ ظاہر ہے اس طرح نصابی یا ایکیڈیمک ایکٹیویٹی شاید شمار نہ ہو، لیکن جب میں نے ایم اے کے پیپر دیے تو میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی تیاری کر رہے تھے جن کا لٹریچر کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ایسا جو پرائیویٹ ایم اے اردو کے پیپر دیے تھے ہم نے، تو انہیں جب کوئی ریسورس شیئر کرنا ہوتا تھا، جیسے گائیڈز میں نے پڑھی تو انتہائی بچگانہ قسم کی تشریحیں لکھی گئی تھی، لیکن ویڈیوز کی صورت میں بھی کوئی ایسا اتھینٹک پلیٹ فارم نہیں ملا۔ ظاہر ہے ایم اے میں غالب کا ایک پورا پرچہ ہوتا ہے، یہ امیر و غالب کا پرچہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں،
تو میرا خیال ہے کہ یہ نصابی حوالے سے بھی عام جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں اس طرح کی کوئی اور ریسورس نہیں ملتا، ظاہر ہے گائیڈ میں کوئی اتنی اچھی تشریح نہیں کی جاتی، تو میرا خیال ہے یہ ان کے بھی کام آئے گی، تو یہ ایک اچھا حوالہ ہوگا ان فیوچر۔ بہت دعائیں آپ کے لیے، اور بہت بہت شکریہ۔ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔